السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ کتاب الصلاة، باب کیف فرضت الصلاة فی الاسراء۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثنی ابو سفیان بن حرب فی حدیث ہرقل فقال یأمرنا، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، گزشتہ درس میں ہم نے تیمم کے متعلق احادیث شریفہ سماعت کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز عبادتوں میں سے اہم عبادت نماز کے متعلق احادیث شریفہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے ارکان میں اہم رکن نماز ہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنی احادیث شریفہ کی کتابیں ہیں، جتنی بھی احادیث شریفہ کی کتابیں ہیں، ایمان کے بعد سب سے پہلے اگر عبادت کا کوئی ذکر ہے تو وہ نماز ہی کا ذکر ہے۔ ہر بخاری، اس میں بخاری میں تو ہم پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف، جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں، سب سے پہلے یہ 5 جو رکن ہیں، 5 ارکان میں سے توحید کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد، رسول کی رسالت کے اقرار کے بعد اگر کوئی ذکر ہے تو وہ صلاۃ کا ذکر ہے۔ تو اہم جو چیز ہے اسی کو ائمہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے، صلاۃ نماز کے متعلق جگہ جگہ تاکید آئی ہے، اور اس کے ترک پر وعیدیں بھی آئی ہے، اور اس کے ادا کرنے پر بہت بڑا اجر ثواب بھی ہے، رب کی قربت بھی نصیب ہوتی ہے، سب ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق آج ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے نماز کیسے فرض ہوئی اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر۔ امام بخاری نے نماز کس طرح اور کس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا۔ دیکھیے جتنے عبادتیں ہیں، ہم دیگر عبادت جیسا کہ نماز کے علاوہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ اگر ہم پر لازم ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح حج کی استطاعت رکھتے ہیں تو حج بھی ادا کرتے ہیں، اور جہاد کا موقع رہے تو جہاد بھی کرتے ہیں۔ یہ جتنی ساری کی ساری عبادتیں آپ غور کریں، جتنی عبادتیں اہم، یہاں تک کہ حج کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی حج ادا کرتا ہے، عرفات میں کھڑا ہوا
اور حج ادا کر لیا تو گویا ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اتنی بڑی عبادت ہے، مطلب کیا، اس کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں رہتے، اس کے نام عمل میں کوئی گناہ ہی نہیں رہتے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے اس پر۔ مگر آپ غور کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، سب کے سب دنیا میں اس دھرتی پر فرض کیا۔ جبرائیل کو بھیجا، جا کے کہو کہ یہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، قرآن کریم آیات کریمہ نازل فرمائے۔ مگر نماز کی باری آئی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو نہیں بھیج کر اس کی فرضیت کا حکم نہیں نافذ کیا، اس کی فرضیت کا حکم ایک الگ ہی انداز ہے۔ نماز کی فرضیت کو اگر ہم غور کریں تو یقیناً کوئی مسلمان نماز چھوڑے گا ہی نہیں۔ اس کے غور کرے، اس کی حکمت، اس کے اندر مصلحت کو اگر کوئی غور کرے گا تو کوئی نماز کو چھوڑے گا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جو نماز فرض ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے فرض کیا امت پر جو فرض کیا، آسمانوں سے ماورا عرش پہ بلایا، عرش سے ماورا لامکہ میں بلایا، وہاں فرض کیا۔ جتنی عبادتیں ہیں سب دنیا میں فرض کیے، جتنی بھی عبادتیں دنیا میں فرض، جتنے احکامات ہیں دنیا میں فرض، صرف ایک ہی عبادت ایسی ہے نماز جو دنیا میں فرض نہیں ہوئی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے ماورا اور کوئی مقام ہے وہاں بلا کر تحفہ کس کو دیا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ عطا کیا، تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہی چیز امام بخاری پہلی حدیث لائے تو وہی حدیث لائے، غور کرو آپ اس کو۔ یوں بتاؤں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے آسانی سے، اگر آپ کا کوئی دوست، گہرا دوست یا رشتہ دار یا بیٹا، آپ اسے بھی چاہتے ہوں اور آپ کو وہ چاہتا ہو، اور اپنی زندگی کا سارا سرمایہ، بیٹا ہو یا بھائی ہو یا رشتہ دار ہو، اپنی زندگی کا سارا سرمایہ، پورا کا پورا سرمایہ اس نے کیا کیا، یہ لے جا کے میرے والد کو دے دو یا میرے بھائی کو دے دو، امریکہ میں رہتا ہو یا یورپ میں رہتا ہو یا اس کے اندر کہیں بھی رہتا ہو، میرے بھائی کو دے دو، یہ جو ہے یہ تحفہ ہے۔ اس کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ دن میں مشکل سے 4-5 ہزار روپے کمانے والا 1 کروڑ روپے کا تحفہ اگر دے دیا، وہ لا کے آپ تک پہنچا دیا تو اب کتنا لگن کے ساتھ رکھ لیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اس کی دل میں محبت رکھ لیتے ہیں۔ میری زندگی کے اندر اگر انقلاب لایا ہے تو میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میرا چاہنے والا لایا ہے، ہمیشہ اس کو ترک نہیں کرتے۔ تو زندگی کا سب سے بڑا اگر ہمارا تحفہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے نماز ہے، ہم کو سب سے بہترین چیز عطا کیا، سب سے بہترین۔ دولت کھانے پینے کی تو ذمہ داری انہیں لے لیا ہے، میں نے بولا کہ میں تو کھلاتا ہوں، چونٹی کو کھلاتا ہوں، مچھر کو کھلاتا ہوں، مکھی کو کھلاتا ہوں، جانوروں کو کھلاتا ہوں، چڑیا کو کھلاتا ہوں، ہر چیز کو کھلاتا ہوں۔ کھانے پلانے رکھنے زندگی بسر کرنے کی تو ذمہ داری لی ہے۔ اگر سب سے اہم اگر تحفہ کسی کو دیا ہے رب تبارک و تعالی، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ نے دیا۔ راست کس کے ذریعے دیا؟ سب سے بڑی ہستی کے ذریعے سے دیا۔ کائنات میں اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذریعے سے ہم کو تحفہ ملا ہے۔ عرش پر بلایا، لا مقام میں بلا کر کہا کہ اتنی بڑی نعمت دے رہا ہوں، آپ کا امتی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر میری بارگاہ میں 5 وقت ماتھا ٹیک لیا تو معراج المومنین ہے، مومن کی معراج ہو جائے گی، مومن کی معراج۔ وہ تحفہ دیا رب تبارک و تعالیٰ، بڑے اچھے انداز میں دیا۔ آپ اگر وہ پڑھیں گے تو کیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 2 ہی تحفے ملے، وہ اور تحیات کا ایک تحفہ ہے، وہ الگ باتیں ہیں، وہ سن لیجئے، مگر 2 تحفے۔ ایک تحفہ حضور کو راست ملا، وہ راست کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرایا حضور کو، یہ ان کے لیے تحفہ دیا۔ اب امت کو کیا کرایا؟ امت کو کہا کہ راست تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، راست اے حبیب تم نے دیکھ لیا،
تمہارے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اے حبیب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب تمہارے ذریعے بہت بڑی نعمت دیتا ہوں امت محمدیہ کے لیے۔ تو کیا کیا؟ اب راز تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نماز دے دیتا ہوں۔ وہ نماز ایسی پڑھے، دل کے ساتھ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے، ایک سوئی کے ساتھ پڑھے، اور ایسے ادب کے ساتھ پڑھے تو اس کو بھی میری معراج ہوگی۔ معراج کیسے ہوگی؟ وہ دیکھے گا ضرور، پردے کے ساتھ مجھے دیکھے گا، میری جھلکیں اس پر اترتے رہے گی، میرے پردے اس پر اترتے رہیں گے، میرے عطائیں اس پر اترتے رہیں گے، میرے نواسشات اس پر اترتے رہیں گے، وہ جھلکے دیکھتا رہے گا، وہ دیکھتے رہے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہے، اتنی بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ملی۔ آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہم دولت کیا ہے جی؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے دولت، روپیہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ارے روپیے پہ دیکھو کیسے کیسے تصویریں اتری ہیں، جیب میں لے کر پھرنے کے لیے ہمارے لیے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ روپیہ پیسوں پر ایسی ایسی تصویریں اتری بھی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے روپیہ پیسے کی۔ سب سے بڑی حقیقت ہے تو میرے بھائیو نماز ہے، نماز۔ وہ نماز سن لیجئے کیسے فرض ہو گئی۔ پہلے حدیث سن لیجئے، اوپر کی پہلے حدیث کے بعد تفصیل سے پورا معراج کا واقعہ بیان کیا گیا، پورا معراج کا۔ کتاب الصلاۃ بیان کرنے کے بعد کتاب الصلاۃ پہلی حدیث لائے ہیں جو نماز فرض ہوئی اسراء میں، اسراء میں فرض ہوئی۔ اسراء کہتے ہیں رات میں لے جانا، اسرا یسری، سبحان الذی اسرا بعبدی، رات میں لے جانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں لے گیا۔ وہ ذکر آ رہا، میں یہاں پہ تذکرہ نہیں کروں گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ روایت ہے، ہرقل کے پاس جو ہے وہ ابو سفیان گئے تھے، وہ طویل حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ ابو سفیان سے، یہ نبی کیا حکم دیتے؟ جی ذرا بولو تو صحیح، یہ نبی جو ہے نبوت کا دعویٰ تو کیے، انہوں کیا باتیں بولتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، ذرا بولو۔ تو انہوں کیا بولتے ہیں معلوم؟ ابو سفیان بولتے ہیں یامرون، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ، ایک پہلا حکم یہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا، والصدقی، سچ بولنا، والعفافی، پاک دامن رہنا۔ یہ تین باتوں کا حکم دیتے، بولے نماز پڑھنے کا ہے، اور دوسرا جو سچ بولنے کا ہے، پھر جو ہے پاک دامن رہنے کا ہے۔ نماز کا پہلا حکم دیتے، بولے نماز کا۔ تو نماز کب فرض ہوئی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب نماز کی فرضیت ہجرت سے پہلے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کب واقع ہوئی؟ علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا ہجرت سے 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے یا 3 سال پہلے، 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے، ہجرت کرنے سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یا 1 سال پہلے، اختلاف ہے یہ۔ ہجرت سے پہلے سب کا اتفاق ہے کہ ہجرت سے پہلے حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ جب تشریف لائے، اس سے پہلے نماز فرض ہو چکی۔ نماز فرض، وہ کیسے فرض ہوئی سن لیجئے، کیسے ہے یہ حدیث سن لیجئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیت وانا مکہ فنزل جبرائیل ففرج صدری ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمة وایمان فافرغه في صدری ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء۔ یہ ہے، دیکھیے ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت جبرائیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے آئے؟ بولے تو چھت کے ذریعے سے آئے، چھت کے ذریعے سے آئے۔ میرا چھت چاق کیا گیا، میں مکہ میں حتیم، دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں حتیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل چھت کے ذریعے سے آئے، آنے کے بعد فوراً اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، ایک یا جو ہے آپ مکان میں آرام فرما رہے، دونوں روایتیں آتی ہیں، دونوں روایتیں آتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے ہیں، چھت سے حضرت جبرائیل آئے۔ آنے کے بعد کیا کیا معلوم؟ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر جو ہے زمزم کے کنویں کے پاس آئے۔ زمزم کے کنویں کے پاس آنے کے بعد میرا سینہ چاک کر دیا، سینہ چاک کر دیے۔ سینہ چاک کرنے کے بعد اس کو جو ہے 3 مرتبہ زمزم کے پانی سے دھوئے، زمزم کے پانی سے دھوئے، زمزم کے پانی سے آپ نے دھویا۔ جنت سے کیا لائے بولے تو معلوم ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے کیا لائے؟ ایمان اور حکمت لائے۔ وہاں سے پانی نہیں لائے، وہاں سے پانی نہیں لائے،
وہاں کئی نہریں بہتی ہیں، وہاں سے پانی لینا رہا تو زمزم کا پانی لیا اور پانی سے اس پانی سے دھوئے. تو کتنی عظمت والی، یعنی سب میں اگر اندازہ لگاؤ، اگر دنیا میں جنت میں اگر کوئی پانی افضل ہے تو زمزم کا پانی افضل ہے. زمزم کا پانی افضل ہے، وہ ہم کو ملتا ہے زمزم کا پانی پینے کے لیے. اللہ کے رسول کے سینوں کو چاک کرنا معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے سینے کو چاک کر کے پھر اس کو اس سے دھونا، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے افضل پانی ہے، سب سے افضل پانی ہے. اب یہاں ایک میٹھی اور اچھی بات آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے دل میں اور اضافہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے اور حج کے موقع پر تشریف لائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس آ گئے. زمزم کے کنویں کے پاس آنے کے بعد آپ نے کیا کیا، وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی، وہ جو ہے پانی پلانے کی ذمہ داری جو ہے حضرت عباس، ان کی زوجہ کی، اور ان کے عبداللہ بن عباس، یہ جو ہے ان کی ذمہ داری پانی پلانے کی خاندانی چلتے آ رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھے کہ سب جو ہے پانی، کچھ ایک طبقہ ہے پانی سینتا چلا جا رہا ہے، کوئی ایک طبقہ، اور ایک پانی سیننے کا کنواں ڈول ڈال رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، پیتے چلے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یہ دیکھتے ہوئے کہنے کہ بہت اچھا عمل ہے تمہارا، یہ پانی سیننا بڑا اچھا ثواب ہے، بڑا اچھا کام ہے بولے. پھر حضور نے ارادہ کیا کہ میں بھی سیندوں، میں بھی پانی سیندوں. حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ دیا، میں نہیں سیندا، یعنی میں پانی نہیں نکالا. کیوں نہیں نکالا؟ اگر میں نکالتا تو میری امت پر حرج ہو جاتا تھا. ہر کوئی یہ چاہتا کہ میں بھی پانی نکالوں، یہ سنت ہو جاتی تو ہر کوئی لڑنے جھگڑنے کے لیے آ جاتا، ایک مشقت والا کام آ جاتا. اس لیے میں امت کی راحت کے لیے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، صحابہ نے جو پانی نکال کر دے دیے تو اس وقت صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پی لیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، پانی پی لیے. اب پی لینے کے بعد دونوں روایتیں اپنی جگہ ہیں. اونٹ پر آپ نے پانی پی لیا، یہ بھی صحیح ہے. اب دوسری مرتبہ جب عمرہ فرما 4 عمرے کرے، آپ 4 عمرے کرے، جب آپ کھڑے ہو کر پانی پینے کے بعد کیا کیے معلوم؟ اب صحابہ کا حال کیسا تھا معلوم؟ جیسے ہی حضور پانی پیتے تو صحابہ کیا کرتے تھے، مجھے ملے گا بچا ہوا پانی، یا دودھ پیتے تو مجھے ملے گا، انتظار میں رہتے تھے. اور خاص کر سیدھے جانب آ کے بیٹھتے تھے، خاص کر سیدھے جانب بچا کے میں لے لوں. سب سے بڑی نعمت تھی وہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کی اتنی قدر تھی صحابہ کے پاس، بلکہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ آپ تھوکتے تو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، فوراً اس کو ہاتھ میں لے کے چہرے پہ مل لیتے تھے. حضور جو وضو کرتے تھے پانی کے خطرات کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، فوراً اٹھا کر اپنے چہرے سے مس کر لیتے تھے. وہ برکت سمجھتے تھے. اور حضور نے منع نہیں فرمایا اس بارے میں، حضور نے منع نہیں فرمایا تم ایسے کیوں کر رہے ہو، میرے تھوک کو کیوں اٹھا رہے ہو، میرے پانی کے، یعنی مائع مستعملہ ہے، یہ تو مائع مستعملہ ہے، مائع مستعملہ کو تم کیوں لے رہے ہو؟ منع نہیں کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جائز ہے، تمہارے لیے برکت ہے، تمہارے لیے نعمت ہے، تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا. اب تو صحابہ کا حال کیا ہوتا، جب بھی پانی پیتے تو انتظار کرتے مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. اب یہاں زمزم پی رہے ہیں، بازو میں اطراف میں کھڑے ہوئے سارے کے سارے انتظار کر رہے ہوں گے، اب میرے کو مل گیا تو اچھا ہوگا، میرے کو مل گیا، سب انتظار کر رہے ہیں. بچا ہوا پانی تو دے دیتے، اور زمزم ہے حضور کا بچا ہوا پانی ہے، دے دیتے. مگر آج کا دن تھا، حضور نے کسی کو نہیں دیا. نہیں دے کے کیا کیا جانتے ہو؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بچا ہوا پانی لے کے زمزم میں ڈال دیا ہوگا، زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ سبب کیا ہے؟ یہ صحابہ جو حیات ہیں، میرے ساتھ حیات ہیں، ان کو تو مل رہا ہے. میں بچا ہوا پانی لے رہے ہیں، یہ وضو کا پانی لے رہے ہیں، یہ سب لے رہے ہیں. میری امت قیامت تک آنے والی ہے، وہ بھی تو چاہتی ہوگی حضور کا بچا ہوا ہم کو مل جائے، تو پھر ان کو کون دینے والا ہوگا؟ زمزم میں ڈالوں گا تو اللہ زمزم کے پانی کو بھی نہیں ختم کرے گا، میرا بچا ہوا بھی پانی نہیں ختم کرے گا. جب بھی میری امت پیتے رہے گی تو میرا جھوٹا پانی پیتے رہے گی. یہ تھا. دیکھو ذرا غور کرو، میرے نبی کی عطا غور کرو. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو.
کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. آقا جانتے ہیں, میرے نبی جانتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, تب تو ایسا عمل کیا. حضور نے ایسا عمل اس لیے کیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی ہے, وہ بھی تو مشتاق رہے گی, وہ بھی تو چاہے گی. یہ بہت بڑی نعمت. آپ جو زمزم پیتے ہیں اس وقت پیتے وقت یہ نیت کر لینا, یہ تو زمزم ہے, میرے نبی کا بچا ہوا بھی ہے, بلکہ پی لینا بچا ہوا بھی. کیوں؟ ختم ہونے والا نہیں ہے, پانی ختم نہیں, حضور کا بچا ہوا پانی ختم نہیں ہوتا. بخاری شریف میں آتا, حدیث پاک میں آتا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شدت کی بھوک لگی تھی, بہت شدت کی بھوک لگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرے, حضرت ابو بکر کو کرے, عمر کو کرے, انہوں چلے گئے. حضور کو کرنے کے بعد حضور گھر کو لے کے آ گئے. صحابہ بھوکے تھے, سب سارے کے سارے بھوکے تھے. حضرت ابو ہریرہ بے چینی کا یہ حال تھا کہ ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں, بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے. گھر میں جانے کے بعد پوچھے کچھ ہے کیا؟ بولے گلاس میں پانی, گلاس ہے, ایک چھوٹا سا گلاس ہے, اس کے اندر دودھ رکھا ہوا ہے. بولے دودھ رکھا ہوا اس کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرمایا ہے, آؤ ابو ہریرہ آؤ. بلائے, بلانے کے بعد گلاس میں دودھ کتنا ہوتا ہے ذرا اندازہ کر لو. بولو آپ بچے کو گلاس میں دودھ دے دیا جائے تو پھر بچہ بولتا اور ایک گلاس دے دو, اور ایک کپ دے دو, اور ایک کپ دے دو, ختم ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جاؤ صفہ پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں بلا کے لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آ گئے اب تو مجھے ملنے والا ہی نہیں ہے. بولے اتنے لوگ آئے, گلاس دودھ ہے, ملنے والا ہی نہیں. مگر ان کے ذہن میں آیا میں پہلے پی لوں گا, پہلے میں پیوں گا بعد میں دوں گا. تو سب آ گئے, سب لائن میں کھڑے ہوئے, سارے صفہ والے, 100 سے زائد صحابہ, نہیں معلوم کتنے ہیں صحابہ کھڑے ہوئے. اب سب کے سب بھوکے ہوئے, بھوک لگی ہوئی ہے, سب کو بھوک لگی ہوئی ہے. اب بھوک لگنے کے بعد کتنا پیے گا اندازہ کر لو, ہر ایک کی بھوک زیادہ ہے. ایسا نہیں کہ آپ صبح آپ کا ناشتہ, جیسا کہ آپ کا ناشتہ نہیں ہوا اتنی بھوک نہیں, بلکہ ایک ایک دن 2 دن سے بھوکے ہیں وہ صحابہ. ایسے نہیں, ان کی بھوک کا یہ عالم ہوتا کہ دن تمام نہیں کھاتے ہو, بلکہ 2 دن نہیں, کھجور کھا لیا کرتے تھے, بھوک اتنی شدت کی ہے. سب جب بلائے سب آ گئے تو حضرت ابو ہریرہ کو حضور فرمائے دیکھو ان کو دے دو. بولے پہلے ان کو شروع کر دو. اب انہوں بولے اب ان کو دے دوں گا تو میرے کو تو ملتا ہی نہیں. بولے ان کو دے دوں گا تو میرے کو ملتا ہی نہیں, ملنے والا نہیں, اب ان کو دے دوں گا, اس ذہن میں آ گیا. مگر دیکھو ایک کے بعد ایک صحابہ پیتے رہے, 100 کے قریب جتنے صحابہ تھے پیتے رہے, دودھ میں کوئی کمی نہیں آئی. جب حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو کہنے لگے اے ابو ہریرہ پیو, پی لیا. پھر حضور نے فرمایا پھر پیو, پھر پی لیے, پھر پی لو. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا 3 مرتبہ پی لو. یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا, دودھ جیسا کا ویسا ہی ہے, نہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اسی طرح اللہ کے رسول جانتے ہیں جب میں اپنا بچا ہوا پانی ڈالوں گا تو اللہ اسے ختم نہیں کرے گا. جب بھی میرا امتی پیے گا زمزم کے ساتھ میرا جھوٹا پیتا رہے گا. جب تو یہ یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اتنا کچھ عطا کرے, ہم ہیں کہ غافل ہیں, ہم ہیں کہ غافل ہے, ہم ہیں کہ غافل ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں. ہمارے نبی ہماری حیات میں ظاہری طور پر کیسے کیسے ہماری مدد فرماتے ہیں. دیکھیے تو اب دیکھیے میں آپ کو عرض کر رہا تھا, میں مکہ میں تھا, جبرائیل آئے, میرے سینے کو کھول دیا. ثم غسل بماء زمزم, زمزم سے دھویا گیا. ثم جاء بطست من ذهب, اب وہ جو ہے سونے کا تشت تھا, وہ سونے کا تشت تھا, قیمتی, سب میں زیادہ. مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے, مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں. نوجوان حضرات شادی ہوتی ہے یا نوجوان بچے جو ہے کیا کرتے ہیں سونا پہنتے ہیں, مرد تو حرام ہے, یاد رکھ لو, یہ پہننا نہیں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, بخاری شریف میں آتا ہے, دوسری طرف حضور نے بھی سونے کی انگوٹھی بنا لی. اچھا, بنا لینے کے بعد صحابہ دیکھیں کہ حضور انگوٹھی سونے کی بنائے ہیں تو اپن بھی بنا لیں گے. بولے بنا لی ہوگا. اب بنا لے کے سب پہننے لگے. حضور آ گئے, ممبر پر بیٹھ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر آ کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے لیے سونا حرام کر دیا, پھینک دیا ہوگا. تو صحابہ اسی وقت نکال کر پھینک دیے
نکال کر پھینک دیے، جیبوں میں نہیں رکھا انہوں نے، جیبوں میں نہیں رکھا، رکھ لے کے جا کے بیوی کو دے دیں گے کام میں آ جائے گا، یا فروخت کر دیں گے کام میں آ جائے گا، نہیں، اللہ کے رسول نے جو عمل کیا ہے ہمیں بھی وہی کرنا ہے، نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، دولت چلے جائے کوئی بات نہیں ہے، اتباع رسول ہمارے لیے لازم ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے پھینک دیا تو صحابہ نکال کر پھینک دیے، اس کی طرف نہ توجہ دی، نہ اسے اٹھایا، نہ اس کی طرف غور کیا، بلکہ اتباع رسول ایسی تھی صحابہ کے اندر، ہر مال چلا جائے، جان جائے، اولاد جائے، سب کچھ جائے، مگر اتباع رسول نہ جائے، یہ صحابہ کی فکر تھی، یہ صحابہ کی فکر۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونے کا تشت لایا گیا۔ اب سونے کے برتن ہم استعمال نہیں کر سکتے، چاندی کے برتن ہم استعمال نہیں کر سکتے، مرد حضرات یاد رکھ لو، نہ آپ جو ہے سونے کے چیزیں، عورت کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے سونا پہننا جائز ہے، وہ جتنا چاہے پہن لے، اس کے لیے کوئی حد نہیں، جتنا چاہے پہننا پہن لو۔ ہاں اب آئیے اس کے بعد وہ کیا لائے تھے، بولے تو حکمت اور ایمان لائے۔ اب چونکہ ہمارا مسئلہ جو چل رہا ہے نماز کا، اب اس پر بحث بعد میں جب معراج کا وقت آئے گا تو حکمت میں کیا چیزیں ہیں، ایمان کیا چیز ہے، وہاں بحث کریں گے انشاءاللہ۔ جو حدیث آ رہی ہے اس کے متعلق ہم یہاں پر بس یہاں فَأَبْرَفِي سے ثُمَّ أَطْبَقَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ، ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے لے گئے آسمان کی طرف۔ یہ پہلی روایت آتی ہے۔ مختلف معراج کے واقعات ہیں، اب سن لیجئے، مختلف معراج کے واقعات ہیں، الگ واقعات، صحابہ نے جو جو سنا وہ بیان کیے۔ ڈائریکٹ آپ کو یہاں آگے آ رہا ہے، آپ کے پاس جو ہے سواری لائی گئی، براق سواری لائی گئی، یہاں پر نہیں لایا، دوسری جگہ امام بخاری براق سواری کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ سیدھا ہم جو ہے جا رہے ہیں کہاں، وہ آسمان، 7 آسمان میں انبیاء علیہ السلام سے، الگ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہر ایک نبی سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ میں ترجمہ آخر میں کیونکہ میں آ رہا ہوں نماز کی طرف آ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس، یہاں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، یہ سب سے ملاقات ہوئی۔ یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص بات، ایک سب سے ملاقات ہوئی تو سب استقبال کرے، اہلا و سہلا، مرحبا یا نبی، سب نبی صالح، اے نبی صالح مرحبا، سب استقبال کرے۔ باتیں ہوئی، باتیں ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کیا کرے معلوم، ابراہیم علیہ السلام سب اپنی اپنی باتیں، ابراہیم علیہ السلام بولے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سلام آپ کی امت کو پہنچانا، بولے میرا سلام، کوئی بھی نہیں بولے، حضرت آدم نہیں بولے، حضرت موسیٰ نہیں بولے، حضرت عیسیٰ نہیں بولے، حضرت ادریس نہیں بولے، حضرت یحییٰ نہیں بولے، جتنے انبیاء سے آسمان میں ملاقات ہوئی۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، میں حدیث کا حوالہ کر رہا ہوں آپ کو، میں کوئی بھی نہیں بولے سلام پہنچانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے میری امت کو، آپ کی امت کو سلام میرا بولنا، بولے آپ کی امت کو۔ تو امت سے مراد کیا ہے؟ امت سے مراد صرف اس زمانے کی امت نہیں، بلکہ قیامت تک جتنی امت آئے گی وہ سب کو یہ معنی ہے۔ یہاں پہ حدیث آپ پڑھیں گے تو حدیث میں جو جو پڑھیں گا اس کا مطلب وہی ہوگا، امت کو سلام پہنچا دینا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وعلیکم السلام۔ سب کوئی بھی نہیں بولے انوج کئی کو بولے ہوں گے، نہیں، انوج کئی کو بولے ہوں گے۔ خاص بات ہے، انہوں دعا کرے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دعا کرے تھے، کیا؟ اے پروردگار عالم، آنے والی امت بڑے مقام والی، بڑے درجے والی ہے، ان کی زبان پر میرا ذکر جاری کر دینا، بول کے بولے تھے انہوں، دعا کرے تھے، قرآن کریم میں ہے، پروردگار عالم میرا تذکرہ ان کی زبان پر کرنا، یہ دعا کرے تھے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، دعا قبول فرمایا تو کیا کیا رب تبارک و تعالیٰ؟ آپ جانتے ہو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، مگر دعا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ درود ابراہیم کے اندر اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے, اتنا نام لے رہی, میرا بار بار نام لے رہے, تو انہوں بول رہے میرا نام لے رہے, تو جاؤ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام وہ لے رہے ہیں تو میرا بھی ان کو سلام پہنچا دینا. حضرت ابراہیم, ہر ایک چیز میں حکمت ہے, ہر ایک چیز میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم کو سلام بھیجے, معمولی بات نہیں ہے. ارے بھائی, اگر یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ کو بولے وزیر اعظم صاحب آپ کو سلام بولے تو آپ کتنے لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے, ارے وزیر اعظم, امریکہ کا وزیر اعظم, پرائم منسٹر فلاں شخص کو, زید کو, عبداللہ کو, عبد الرحمن کو فلاں محلے میں, حیدرآباد کے فلاں محلے میں رہتا ہے, ملک پیٹ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ان کو ذرا سلام بولو میرا. تو آپ ہر جگہ بولیں گے فلاں دیکھو میرے کو جو ہے پرائم منسٹر نے سلام بولا, دیکھو ہر جگہ چرچے کرتے رہیں گے. اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کا کوئی عہدہ نہیں. آج ہے کرسی پر بیٹھا ہے, نکل کر چلا جائے گا, مگر ان کا عہدہ شروع سے آخر تک ابراہیم علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے. وہ ہمیں سلام کہے, کیا راز ہے, وہ ہمیں سلام کہے, جاؤ میرا سلام اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تک سلام پہنچا دینا. تو بہت بڑی نعمت ہے یہ. کیوں کہ ہماری نمازوں کی وجہ سے ہمیں سلام دے رہے ہیں, ہمارے روزوں کی وجہ سے, ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں. یہ راست رسول پاک علیہ السلام سے تعلق ہونے کی وجہ سے, ان کی امت ہونے کی وجہ سے حضور کے ذریعے ہم تک سلام پہنچایا جا رہا ہے, ہم تک سلام پہنچایا جا رہا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ, ہم غور کرو کتنے خوش نصیب ہیں, مگر ہم اس کی قدر ہم کو معلوم ہی نہیں, ہماری اپنی قدر ہم کو نہیں معلوم ہے میرے بھائیو, افسوس ہے. آئیے میں بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. آئندہ انشاءاللہ بڑا مضمون بڑا دلچسپ ہے. سب سے ملاقات ہو گئی, ملاقات ہونے کے بعد خالی ترجمہ کرتا ہوں, آئندہ میں اس کا ذکر کروں گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاة فرجعت بذلك حتی مررت علی موسیٰ. اب یہاں ایک بہت بڑی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کر دیا. جتنے 50 نمازیں فرض, 50 نمازیں, غور کرو, 50 نمازیں فرض کر دیا. 50 نمازیں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہاں سے ادا کر سکتی, کہاں سے ادا کرتے 50 نمازیں, اللہ کو معلوم ہے. میں اگر ان کے اندر وہ وقت دے دوں, یہ طاقت دے دوں, یہ قوت دے دوں تو ضرور جو ہے یہ ادا کر سکتے. اللہ کو معلوم ہے, سب معلوم ہے اللہ کو. نہیں بھی عطا کرتے سب معلوم ہے, ادا کرتے سب معلوم ہے, سب معلوم ہے. 50 نمازیں فرض کر دیا ہوگا, فرض بس. اور رسول پاک علیہ السلام سیدھا قبول کر لیے. اللہ کا تحفہ ہے, یہاں اٹھانا ہی اٹھانا, یہ تحفہ رب ہے, تحفہ پہنچانا ہے امت پر. یہ لفظ علی امتی کا, آپ کی امت پر فرض کیا. یہ رب کا تحفہ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے, پہنچانا ہی پہنچانا. مگر اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہوتے بولے آپ کی امت نہیں ادا کر سکتی, میری امت کو میں نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں کری, آپ کی امت بھی نہیں کر سکتی, جا کے ذرا کم کرا. کیا بولے, اب انہوں کہاں ہیں, 6 آسمان پہ, 7ویں آسمان پہ, جہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے, جاؤ بولے. اب کہاں گئے ہوں گے وہاں, ارجع الی ربک, بولے تم جاؤ آپ اپنے رب کے پاس. کہاں گئے ہوں گے آپ ذرا بتاؤ, کہاں گئے ہوں گے, ذرا غور کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ سے پاک ہے رب کی ذات. ارجع الی ربک, آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ. کہاں گئے, تو یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں گئے, تو یہاں سیدھی بات آتی ہے, لا مقام میں جہاں کسی کی حد نہیں وہاں گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی بولتے تھے چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ, اتنا کام بھی میں کر لیتا ہوں, اتنا تو چلتا ہوں, چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, چلو میں بھی یہ کر لیتا ہوں. نہیں بول سکے. کیوں نہیں بولے, اس لیے نہیں بولے کہ حد میری یہاں تک ہے, حد جہاں تک میری ہے, حد جہاں تک میری ہے وہی حد ہے, اس کے آگے کسی اور کی حد ہے. اے حبیب تم جاؤ اور تم ہی کم کرا کے آ جاؤ. حد ذرا غور کرو. گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, کئی کے واسطے جا رہے ہیں, ہمارے واسطے جا رہے ہوں. 50 نمازیں فرض
اللہ خالق و مالک جب پیدا کیا سب کچھ کرنے والا وہی چاہے سب اب انہیں فرض کرا تو ادا کرنا پڑتا. جا کے یہاں پر امام بخاری کے جتنے بھی ہیں نا 10 نمازیں فرض تخفیف ہوتی رہی, دیگر روایتوں 5 نمازیں. آخر میں سن لیجئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اور مزید اس کی وضاحت آئندہ کروں گا. 5 نمازیں باقی رہے. اللہ کہا آپ کی امت جو ہے 5 نمازیں اگر پڑھ لی تو میں 50 نمازوں کا اس کو ثواب عطا کرتا ہوں. 5 نمازیں پڑھو ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 نمازیں. اب یہاں پر میرے بھائیوں کتنے میرے ایسے بھائی ہیں اتنی بڑی نعمت کو ٹھکراتے ہیں, اتنے بڑے تحفے کو غور نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھو, بعض ایسے ہیں 1 نماز پڑھ لے تو بس ہے, بعض بولتے ہیں 2 نمازیں پڑھ لے تو بس ہے, بعض ٹائم ملا تو پڑھ لے تو بس ہے, بعض تو ماشاءاللہ ان کو رغبت ہی نہیں ہوتی نماز کی طرف, وہ دماغ جاتا ہی نہیں. وہ بعض ایسے ہیں, بعض جمعہ کو جمعہ, بعض عید کے ہیں. تو یہ اچھا ہے کیا بتاؤ؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک مومن ہونے کے ناطے ایسا عمل کرنا کیا اچھا ہے میرے بھائیوں. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آج اگر اس بات کو سنے ہوں گے, اس مفہوم کو جانے ہوں گے, تو آج سے ان کی کبھی نماز 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی. دوسری چیزیں چھوٹیں گی مگر نماز نہیں چھوٹیں گی, کیونکہ اللہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہوئے اپنے حبیب کو وہاں بلا کر ہمیں تحفہ دے دے, تحفہ ہمیں اوپر بلا کر دے دے, تو ہم جو ہے اس کی اہمیت کو جانیں اور نماز پڑھیں. انشاءاللہ ابھی بہت طویل مضمون آنے والا ہے نماز کے متعلق. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز, اور آئندہ اس کا طریقہ بھی کیسے پڑھنا چاہیے, جیسا کہ ہم جو ہے مسائل غسل کے مسائل سیکھ لیے, تیمم کے مسائل سیکھ لیے, وضو کے مسائل سیکھ لیے, طہارت کے مسائل سیکھ لیے, ویسے نماز کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اور اختلافات رفع دین کرنا نہیں کرنا وہ کہاں دلیل ہے, یہ بھی بحثیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز. اس کے متعلق بھی میں احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو اعتراض کا حق حاصل ہے, آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اس کے اندر رفع دین کا یا ذکر ہے, ہم رفع دین کیوں نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو جوابات دوں گا انشاءاللہ العزیز. ایسا نہیں کہ ادھوری بات آپ کو کر دیا اور چلے گیا, سب کو اختیار ہے. آئندہ جتنے مسائل وہ آئیں گے آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. تمام چیزیں نماز کے متعلق تمام چیزیں, یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. انشاءاللہ العزیز آئندہ اگلے مضمون پر گفتگو ہوگی. گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج کے بعد 5 وقت کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑیں گے, کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑیں. اللہ کے گھر میں عہد کر لو کہ آئندہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. ماشاءاللہ میرے بھائی بعض ایسے ہیں پڑھنے والے تو ہیں, مگر کچھ ایسے ہیں 1-2 ٹائم کے پڑھنے والے ہیں. 1-2 ٹائم نہیں بلکہ 5 وقت پڑھنے کا ارادہ کر لو میرے بھائیوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے. اگر کسی کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجئے, جوابات دیے جائیں گے. ابھی بتا دوں, یہ مسائل پورے آئیں گے آئندہ, پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا سوال یہ ہے کہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں. ایک پہلا سوال, حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک ہی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے راست. جہاں کہیں پہ قال اللہ تعالی تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف میرا سایہ ہوگا. اللہ کہتا ہے. کئی حدیثیں ہیں, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اس کی نسبت اللہ کی طرف, اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. صحیح بخاری کا مطلب یہ ہے کہ 2 حدیث کی کتابیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری, دونوں نے بھی ارادہ یہ کیا کہ میں جو ہے ہم صرف صحیح حدیث کو جمع کریں گے, بلکہ ان کا عزم ہے, ان کا ارادہ ہے, یہ ہے. مگر ہم صرف یہ نہیں بول سکتے کہ بخاری مسلم میں صحیح حدیثیں باقی نہیں. یہ ایسا بولنا بالکل غلط ہے. آپ کو جو ہے ایسا سوچ بالکل غلط ہے. بخاری مسلم کے علاوہ صحاح 6 حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں, اس میں بھی صحیح حدیثیں ہیں, بعض اس میں ضعیف ہے,
تو انہوں نے لکھ دیا کہ ضعیف ہے، بلکہ اس پر بحث ہو چکی ہے۔ بہرحال صحیح احادیث شریفہ سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور ضعیف حدیث بھی سب کے پاس قابل قبول ہے عمل کے اعتبار سے۔ وہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے آئندہ جہاں ضرورت ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز میں، حالت نماز میں پیر فولڈ کرنا یا جو ہے کپڑا فولڈ کرنا، اس سے پہلے بتایا تھا فولڈ کرنا نہیں کرنا۔ پہلے تو یاد رکھو کہ ٹخنے کے اوپر ہمارا پیجامہ یا جو ہے ہمارا جو پینٹ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، لمبا ہے، کیوں رکھے؟ بنیادی بات، کیوں رکھے آپ لمبا؟ تکبر ہے بہت، وہ ٹخنا جہنم میں جائیں گے۔ تکبر کے طور پہ رکھیں تو ٹخنا میں، تکبر نہیں ہے، ایسے ہی پہن لے آپ، تو اب وہ حکم اس پر لازم نہیں آئے گا جو جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ مگر جب بھی آپ ایسا ہے تو اوپر سے اٹھا لیں، اس کو اوپر سے اٹھا لینا۔ اوپر سے نہیں اٹھائے تب چھوڑ دینا اس کو اپنی حالت پر۔ اب فولڈ کرے تو الٹا پہننے سے منع کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا یاد رکھ لو۔ ایسا فولڈ کریں گے تو کیا ہوگا معلوم؟ الٹا ہو جائیں گا، الٹا ہو جائیں گا تو حضور الٹے کپڑے پہننے سے حضور منع فرمائے۔ سمجھ میں بات؟ اوپر سے اٹھا لو، آپ جتنا اٹھا سکتے ہیں، ایسا فولڈ کر سکتے ہیں تو اوپر سے جتنا اٹھا سکتے اٹھاؤ، ورنہ نہیں تو آپ اپنا لباسی نماز کے لیے ایسا بنا کے لے آنا، لنگی پہن کے یا پیجامہ پہن کے آنا جو اوپر ٹخنے کے اوپر ہو، کیونکہ ادب کا مقام ہے، ادب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اس کے شرائط کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اور کسی کا سوال؟ جی ہاں، دنیاوی خیالات سے نماز میں، حالت نماز میں عموماً کیا ہو رہا معلوم؟ تفکرات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ دنیا میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں ہمارے کو۔ دنیا میں ایسا گھرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں، اور اس سے چھٹکارا مشکل ہو جاتا، بہت مشکل ہو جاتا۔ پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھتے رہے تو آہستہ آہستہ وہ خیالات چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لو کہ آپ تنہا نماز پڑھیں گے یا امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تنہا یا امام صاحب؟ تنہا پڑھیں تو وہ اپنی خیرت پر دماغ ڈال دینا۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لینا پہلے کہ اللہ کی تعریف، اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا، اس کے اندر گم ہوتے رہنا، خیالات کو دلانا، جاتا خیال پھر لے آنا، اس کو پھر لے آنا۔ جہاں جنت کا تذکرہ آیا تو وہاں دماغ میں جنت کو لے آنا، جہنم کا تذکرہ آیا تو اللہ ہم کو وہ ذہن میں لے آتے رہنا، تو یہ خیال ایک جگہ رہتا، جاتے رہتا، اس کو لانا، جاتے رہتا ہوں نا، ادھر ادھر جاتا، کبھی گھر میں جاتا، کبھی جو ہے بازار میں جاتا، کبھی جو ہے بیوی کے پاس چلے جاتا، کبھی جو ہے بچوں کے پاس چلے جاتا، کبھی اسکول میں چلے جاتا، کبھی مدرسے میں چلے جاتا، فوراً اس کو ٹکنے نہیں دینا، فوراً پکڑ کے لانا اس کو، ادھر پکڑ کے لانا، فوراً پکڑ کے لایا تو نہیں، ایسا عادت بنتے 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 ایک سوئی ہو جاتی، ایک سوئی جیسا ہوتی، پھر اس کے بعد آپ کو مزہ آتا۔ اسی لیے پہلے کیا ہوتا تھا، خانقاہ نظام ہوتے تھے، خانقاہ نظام کے اندر کیا ہوتا تھا، وہ مرشد بھی بیٹھ کے تربیت کرتے تھے، اور تربیت میں ذکر اذکار کراتے، تو ذکر اذکار سے ایک سوئی پیدا کراتے تھے، سب سے پہلے ایک سوئی، دماغ ادھر ادھر نہیں جانا، ان کا وہی طریقہ۔ مگر وہ مرشد بھی ماشاءاللہ وظیفہ ایک مرتبہ دے دیتے، انہوں کدھر کے رہتے، اپن کدھر کے رہتے، خالی مرشد مرید رہتے بس نام کے، وہ نہ ادھر کی اصلاح ہوتی نہ ادھر کی اصلاح ہوتی۔ یاد رکھو یہ اچھا مناسب نہیں ہے۔ آپ کا سوال صحیح ہے، خیالات آتے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، حتی المقدور دور کرنے، خیرت کی طرف دماغ رکھنا، امام صاحب کیسے پڑھ رہے ہیں ادھر دماغ رکھنا، اس سے آپ کو جو ہے آپ اپن پڑھ رہے ہیں الگ سے تو ادھر ہی دماغ نہ، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ آپ کو مانا، قل واللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دماغ میں رکھنا، تو آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں، تنہا پڑھ رہے تو وہ دماغ میں رکھنا ہوتا، ترجمہ یاد رکھ لینا اپن، تو دماغ ادھر ہی رہتا، ادھر ادھر نہیں جاتا۔ اب رہتے کتنے 10 سے 15 سورے یاد رہتے اپنے کو، اس سے زیادہ یاد نہیں، اس کا ترجمہ تو 1 سے 4 مرتبہ پڑھ لو، ذہن میں رہتا ہوگا، امام صاحب کے پیچھے رہتا دماغ ادھر ہی ڈال دینا، یاد رکھیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد سنت میں تاخیر کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ فرض نماز کے ساتھ فوراً سنت پڑھنے کا حکم ہے، صحابہ ایسا کرتے تھے، جس پہ سنت ہے تو جیسا کہ ایک گرم پتھر پہ بیٹھے، نہیں گرم پتھر پہ بیٹھے تو آدمی اچانک جیسا اٹھتا ویسا اٹھ کے سنت پڑھتے تھے، جس کے بعد سنت ہے ایسا پڑھتے تھے۔ اب یہاں ہمارے پاس کچھ مسائل معلوم نہیں ہوتے،
معلوم نہیں ہوتا تو ذکر کر لیتا بیٹھتا. کیا ذکر کرتا کہ وہ سنت نفل کے بعد کے اذکار ہیں وہ اس کو لا کے وہاں جوائنٹ کر دیتا, فرض کے ساتھ فوراً پڑھ لیتے رہتا. اب اس کو مسائل نہیں معلوم, تب کیا کریں گا بیچارہ, اللہ کا بندہ ایسا کرتا ہے. تو یاد رکھے کہ سنت جس کے پاس, جیسا ظہر کے بعد سنت ہے تو اب وظیفہ پڑھ لیتے نہیں بیٹھنا, فوراً سنت ادا کرنا, پھر اس کے بعد عصر کے بعد نہیں ہے, اب جتنا چاہے آپ پڑھو ذکر کرتے رہو. مغرب کے بعد سنت ہے تو فوراً سنت ادا کرنا, اس کے بعد جو ہے پھر وظیفہ پڑھنا. عشاء کے بعد, فجر کے بعد نہیں ہے تو اب جتنے چاہے آپ اذکار پڑھتے رہو. جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے وہاں آپ ذکر کتنا بھی کرتے بیٹھو آپ. جن نمازوں کے بعد سنت ہے فوراً پڑھنا, پڑھ کے بعد اس کے بعد وظائف کرنا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے. پروردگار عالم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما دے, ہمیں 5 وقت کے نماز پڑھنے والے بنا دے مولا, پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنا دے, با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں میں ایک سوئی ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری نماز کے اندر جو غلط خیالات یا جو دیگر خیالات آتے ہیں اسے نکال دے مولا. ہماری دعا کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.